من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ صرف فون میں آواز کو بس اپنے سینے کا ہی بھائی دروازہ کھولنا ہے. ہاں اللہ پاک بس چیزیں ہیں یہ سب سینے کے لیے ہوتی ہیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہم صلی وسلم اللہم الحمد والشفاء اللہم صلی وسلم اللہم الحمد والشفاء. اللہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ طیبہ کے آخر میں درود شریف آہستہ آواز سے پڑھ لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے. بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے. پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب ہے. ایک مرتبہ کلمہ طیبہ سب پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیا جائے تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو جاتا ہے. آواز میں لہجے میں تھوڑا سا فرق کر لیا جائے. ہر مسلمان جن کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے سینے میں اپنے دین کی محبت کو بھر رکھا ہے. قرآن پاک کی محبت کو بھر رکھا ہے، حدیث شریف کی محبت کو بھر رکھا ہے. اس لیے محبت کا ہی صدقہ ہے کہ جب بھی کوئی خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، بچے بڑی محبت سے دور دراز سے سفر کر کے جمع ہو جاتے ہیں. یہ محبتیں یہاں کی نہیں، یہ اوپر کی ہیں. یہ آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ. نیک مجالس میں بیٹھنے کا شوق یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. الحمدللہ.
نیک مجلس کسے کہتے ہیں؟ نیک مجلس فرمائے نیک مجلس وہ ہے جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مل بیٹھنا ہو، بس نیک مجلس قائم ہو گئی آگنا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اس کے لیے کوئی مجمع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نیک مجلس کا آغاز کم از کم 2 آدمیوں سے ہو جاتا ہے، 2 بھائیوں سے ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، 7 آدمی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے وہ 2 آدمی وَرَجُلَانْ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ وہ 2 آدمی جن کی اللہ ہی کے لیے محبت ہو اور اسی محبت پر وہ جمع ہوں اور اسی پر ان کی جدائی ہو جاتا ہے۔ اب آپ جمعے میں تشریف لائے، یہ محبتیں انشاءاللہ اسی کا ہی مصداق ہیں الحمدللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے جمع اور اسی پر ہی الحمدللہ ہے جدائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ۔ وہ ایک آدمی وہ کہ جن کا دل مسجد سے اٹکا ہوا ہو جاتا ہے۔ اللہ، آپ نمازی حضرات ہیں، آپ چاہے دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، لیکن دل مسجد سے اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے، سب کی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہونے کی آگنا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ اللہ اپنے ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ آگے چلے جائیں، آگے اللہ کرے انشاءاللہ جگہ محلہ بھائی، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اللہ اوپر بھی خیر جگہ ہے انشاءاللہ۔ ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَرَجُلٌ، رمضان میں اللہ کی رحمت کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک آدمی وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ایک آدمی وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جاتا ہے، جب تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے کہ جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ یہ لندن ایئرپورٹ ہے، لندن کا ہیترو ایئرپورٹ، اس پر بیٹھا ہوا
ہوائی جہاز میں کوئی تاخیر تھی، وہاں ایک بھائی کو دیکھا دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی تسبیح پڑھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے، یا کرنا ہاں دیوار کی طرف منہ کر کے دیوار کی طرف منہ کر کے اپنی تسبیح پڑھ کر اللہ اللہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اعلان ہوا، جہاز کا اعلان ہوا تو بس وہ اپنی تسبیح پکڑے ہوئے جا رہے ہیں، اور جہاز میں ایک طرف سیٹ کے اوپر بیٹھ گئے اور وہاں بھی اللہ اللہ کر رہے اور رو رہے، یا کرنا اندازہ ہوا جب آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اللہ سر سے لے کر پیر تک ایک ایک روح کو اللہ جھکنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بھائی تصویر نہیں بنانی، بھائی تصویر نہیں بنانی، اللہ بچا کریں، تصویروں سے ہی بچا کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بلا ضرورت بچا کریں ان چیزوں سے۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ مجھے میرے حضرت نے منع کر رکھا تھا کہ آپ نے جاندار کی تصویر بھی نہیں دیکھنی ہے، شیخ ہیں منع کر سکتے ہیں، یا بلا ضرورت بچا کریں ہیں، اتنی بات میں تو سب تائید کریں گے، یا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی یہ بے حسی چھائی ہوئی ہے، یہ سارے لوگ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے سارے منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بس اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہاں پہلے یہ تھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں بس اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہاں بلا ضرورت بچا کرے ان چیزوں سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بلا ضرورت بچا کرے ان چیزوں سے۔ ہاں اور کر 7 آدمی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، ان میں سے ایک آدمی وہ ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک آدمی وہ ہے جو تنہائی میں اللہ میاں کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ذات کو یاد کرنے کے کئی مطلب ہیں، ایک یہ ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں، زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے۔
میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین۔ اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیک بول اس سے بولیں، یہ نیکیوں کی مشین چل رہی ہے۔ اس سے آپ ایک ایک سیکنڈ میں، زبان سے ایک ایک سیکنڈ میں دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں نا، بلکہ کر ہی لیں۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی۔ ہاں، لاہور، پشاور، کراچی نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی آگنا۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ اللہ تعالی، لیکن اس کمائی سے پردے آخت میں اٹھیں گے۔ اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہے، اسی پردے نے قیمت بڑھا رکھی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے نا۔ ہاں اللہ، موت سے پہلے ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے۔ موت کے بعد ایک سیکنڈ کو خریدنے کے لیے کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچ کریں کہ مجھے زندگی کا ایک سانس اور مل جائے، فرمایا یہ نہیں مل سکتا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیب فرما رکھا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک ایک سیکنڈ یاد رکھنا، اور تھوڑی سی توجہ کی برکت سے ہمارا ایک ایک سانس جنت کا سانس، ایک ایک قدم جنت کا قدم، ایک ایک عمل جنت کا عمل۔ الحمدللہ۔ اب آپ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے، گھر سے چلے، دفتر سے چلے، انشاءاللہ یہ ایک ایک قدم جنت کا قدم ہے۔ رحم اللہ کی رحمت، الحمدللہ۔ پھر آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں۔ بس اپنی روزی کمائی میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کسی کی حق تلفی نہ ہو ہے، کوشش کیا کریں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھیں۔ کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ رحمنا، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ ہاں، ہر تلفی سے بچا کریں۔ اللہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے، بس جو کسی کا حق ہو ادا کر دیا کرے۔ ادا کرنے کی فکر ہو یا کرنا۔ میرے پاس یہاں تلمبے سے ایک نوجوان آئے، بہت پہلے کی بات ہے، مجھے بتلانے لگے کہ میرے والد صاحب تبلیغ جماعت میں ملیشیا میں 7 مہینے کے لیے جا رہے ہیں،
تو جانے سے پہلے مجھے وصیت کی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے اس نیک رستے میں فوت ہو جاؤں تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا. یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کا پورا پورا حق ادا کر دینا. تو اور ہوا ایسے ہی. وہ ملیشیا میں تبلیغ جماعت میں مقرر لگا رہے تھے، اسی دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا. وہاں ملیشیا میں انتقال ہو گیا. اب ان کے بیٹے حالانکہ سادہ سے نوجوان بیچارے رہے، تو مجھے وہاں جامع مدنیہ میں تشریف لائے تو مجھے بتلانے لگے کہ میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اپنی بہنوں کو حق تیسرے دن ہی ادا کر دیا. میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اپنی بہنوں کو حق تیسرے دن ہی ادا کر دیا. پھر کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں پیسے دبے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، یعنی بہت سے لوگوں کے پاس پیسے تھے وہ مل نہیں رہے تھے. لیکن جیسے ہی بہنوں کو حق ادا کیا، جن لوگوں کے پاس میرے پیسے موجود تھے وہ خود آ کر کہنے لگے کہ یہ آپ اپنے پیسے واپس لے لو، یہ کافی عرصے سے ہمارے پاس آپ کے پیسے ہمارے ذمے تھے، یہ اپنے پیسے واپس لے لو. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں اللہ اپنی تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے. ہاں نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے. ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. کوشش کیا کریں. میں گھر میں نرمی کرتا ہوں، لیکن یہ بہنوں کے حق کے معاملے میں کئی دفعہ وہ چھوٹے بھائی جن کے ذمہ گھر کے معاملات ہیں، کئی دفعہ ان سے سختی کی کہ یہ جہنم سے لے کر نہیں جانی، ان کا حق ادا کرو، ان کا پورا حق ادا کرو. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. 3 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. اس زمین فروخت ہوئی، اس میں جو ان کا حصہ بنتا تھا وہ پورا پورا ادا کیا. تھوڑی سی کچھ زمین باقی ہے، وہ کچھ ٹھیکے پہ دے رکھی ہے، اس کا سال کے بعد جتنا ٹھیکہ آتا ہے اس میں بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. گھروں میں ان کا جو حصہ تھا اس کا بھی وہ چھوٹے بھائی نے طے کر رکھا ہے کہ وہ بھی ادا کرنا ہے ساتھ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ مقبول. یہ زمین ہے، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں 7 زمین 7 آسمان ہے. اس زمین پر تو قیامت آنے والی ہے. یہ جس زمین کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں یہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اس پر تو قیامت برپا ہو گئی. کچھ نہیں رہے گا یار. ما عندکم ينفذ وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو رب کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ. قرار کا گھر وہ تو اوپر ہے، آخرت اللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آخرت سامنے ہو تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے، اور آخرت سامنے نہ ہو تو حوث ہی حوث ہے. پھر یہ حوث کو تو قبر کی مٹی ختم کر سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کوشش کسی کی جو بھی کسی کا حق ذمہ ہو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. دارالعلوم کبیر والے کے شیخ الحدیث حضرت مفتی ابوالقاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. وفات پا گئے. اللہ بخش فرمائے، قبر کو نور سے منور فرمائے. ہر کے بارے میں مجھے ایک طالب علم تھے، انہوں نے سنایا دارالعلوم کبیر والا میں تعلیم کے زمانے میں
میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث اور سوئسا رحمۃ اللہ علیہ سے عرض سے تعلیم کے دوران کوئی لکھنے کے لیے قلم لیا، قلم کوئی قال بنا کچی پرسن تھی یا کوئی سادہ قلم تھا. اب اس کی قیمت بمشکل میں خال کوئی، مجھے تو لگتا ہے وہ سستا زمانہ ہے، اس 10 پیسے ہوگی، 20 پیسے ہوگی، اتنی قیمت ہوگی اس کی، کوئی چارہ نہیں قیمت ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ. تو حضرت سے وہ قلم لیا، اب کچی پلسن لی یا قلم لیا، لیکن وہ واپس کرنا یاد نہیں رہا، واپس کرنا حضرت کو یاد نہیں رہا. تو چونکہ اصلاح کے سلسلے میں میرے حضرت کو خط لکھتے تھے، تو ایک دفعہ حضرت کو خط لکھا تو حضرت نے جواب میں جہاں اور باتوں کا جواب دیا، ساتھ یہ بھی لکھا، فرمایا آپ نے میرا قلم لیا تو واپس نہیں کیا، آپ نے میرا قلم لیا تو واپس نہیں کیا، آپ نے میرا قلم لیا تو واپس نہیں کیا. رحمۃ اللہ علیہ اس طالب علم سے فرمایا بڑے حیران بھی ہوئے. دیکھو اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہے. آج اگر 4 آنے کی چیز میں سستی کریں گے، ادائیگی میں سستی کریں گے، تو بعد میں بڑی چیزوں میں بھی یہ غفلت بڑھتے ہیں. اللہ کسی کوئی چیز لیں اس کو واپس کرنے کی فکر ہو جا کر. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میری گھر والی کہنے لگی یہ گھر سے برتن جاتے واپس نہیں آتے. بعض دفعہ نہیں وہ گھروں میں ہو جاتی نا، نہیں واپس کرنے کی فکر، جو کسی کی چیز ہو واپس کریں گا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی شریعت مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ رب کا در نہیں چھوڑنا، چاہے جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. تو بہرحال حقوق العباد کی بھی فکر یا رکھنا. جو بندوں کا حق ہے اس کے ادا کرنے کی فکر ہے، اور اپنی حق حلال کی روزی کمانا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ سب گھڑیاں اجر و ثواب سے بھری ہے. الحمدللہ. میں نے پہلے بھی سنایا تھا نا، ہمارے حضرت ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دام بقات اللہ علیہ، وہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ، فرمائے لگے کہ ہم نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا کہ ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی کے اوپر سبزی رکھی ہوئی ہے، اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے، اور وہ گڑیوں میں پھیری لگا رہا ہے اور ساتھ ساتھ بوئی لگا رہا ہے کہ آلو ٹماٹر لے لو، سبزی لے لو، بھنڈی توری لے لو، یہ بوئی لگا رہا ہے. ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے، پھیری لگا رہا ہے اور بوئی لگا رہا ہے کہ آلو ٹماٹر لے لو، سبزی لے لو، بھنڈی لے لو. تو فرمائے لگے اپنے کئی بزرگوں نے سنا، فرمائے لگے یہ آدمی ہے کہ جس نے اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڑھی پر سبزی رکھی ہوئی ہے، بوئی لگا رہا ہے، آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے، پر میں اس کو آلو ٹماٹر کہنے پر، سبزی کہنے پر ہی نہیں، اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے بوئی لگا رہا ہے، آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے، سبزی کہہ رہا ہے، پر میں اس کو سبزی کہنے پر، آلو ٹماٹر کہنے پر اس کو ایسے ہی ثواب ملے گا جس طرح سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ جس طرح سبحان اللہ کہنا عبادت ہے، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. الحمدللہ. ان کے پیٹ میں لقمہ حلال جائے گا، اس کے کتنے نیک اثرات ہوں گے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ پھر کاروبار رزاق نہیں ہے، یاد رہا، کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی کرے، کاروبار کرے، آگے نا کاروبار، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ سے عافیت ہے کہ جب بھی کاروبار کریں
بس یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ آپ کی توفیق سے مہربانی سے روزی کا ایک بہانہ اپنا لیا ہے، یا اس میں برکت آپ کی مہربانی سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ایک بات پورا مجمع دل میں بٹھا لے رہے ہیں، دیکھو کاروبار میں نقصان بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ کہ ہم مسلمان کے لیے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ یہ توفیق کر دوں کہ ہماری یہ بھائی یہ باتیں 100 بار بھی سنیں نہ تھکا کریں لالا، ہاں معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں ان کو لالا، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ ٹیلی فون بھائی جو یہ موبائل فون ہے یہ صرف ان میں نہ بھرا کریں ان کو لالا، اپنے سینے میں ڈال کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دین کی باتیں دل کے لیے ہوتی ہیں، اندر داخل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک بات پورا مجمع دل میں بٹھا لے، مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے، یہ دل سے نکالیں آپ لوگ۔ کاروبار میں نقصان بھی ہوگا، اللہ حافظ رکھے، اللہ کو حکم ہے، لیکن اللہ میاں نے تسلی دی ہے، وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ دوسرے پارے میں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان، جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان۔ یہ تو آخرت کے امتحان کا پرچہ ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کا گھاٹا نہیں ہے۔ غزہ میں ہمارے بھائی شہید ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر نقصان ہے، لیکن اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں رب کا در نہیں چھوڑنا، ہاں اللہ تعالیٰ قبول۔ اور بعض سے بات بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اللہ اپنی مسلمان کا گھاٹا نہیں، مسلمان کا نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع میں تو ہے ہی نفع، اور نقصان میں اس سے بڑھ کر نفع ہے، الحمدللہ۔ یہ بھی عالم خود اللہ یہ فرما رہے بھائی، وَنَقْسِم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تمہارا امتحان لیں گے، اللہ۔ یہ ہمارے طلباء ہیں نا، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ امتحان تو صرف مدرسے کے ساتھ خاص ہے، سکول کے ساتھ خاص ہے، کالج کے ساتھ خاص ہے، یونیورسٹی کے ساتھ خاص ہے، 3 مہینے کے بعد امتحان۔ چلو وہ بھی امتحان ہے، لیکن وہ آپ کی تعلیم کا امتحان ہے، اللہ اس میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ لیکن ایک عرش کا امتحان وہ ہمارے ایک سانس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ دکان میں بھی ہے، وہ دفتر میں بھی ہے، وہ کھیتی باڑی میں بھی ہے، ملازمت میں بھی ہے، ہماری خوشی غمی کے اندر بھی ہے، راستے میں چل رہے ہیں، راستے میں آنکھوں کا امتحان ہے، کانوں کا امتحان ہے، زبان کا امتحان ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ، ہمارا ایک ایک بول لکھا جا رہا ہے، ایک ایک بول کرامن کاتبین، جو لکھنے والے فرشتے ہیں وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حوصلے میں رہنا ہے، رب کا در نہیں چھوڑنا، میرے حضرت فرمائے لگے، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں، مومن کا کوئی حال نفع سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے دنیا میں 2 ہی حال ہیں، 2 ہی حال چل رہے ہیں، ہاں ان 2 حالتوں میں ہماری یہ دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، یا کوئی خوشی والی حالت، یا کوئی تکلیف، بیماری، پریشانی والی حالت چلا رہا، اور اللہ نے ہماری دونوں حالتوں میں اپنی خوشی کا سامان چھپا رکھا ہے، ہاں کہ ہم اللہ میاں کو خوش کریں، خوشی میں شکر کے ذریعے اور تکلیف میں صبر کے ذریعے، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے،
نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے اللہ تعالیٰ. ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو کاروبار میں ہے، کاروبار میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن بس اللہ یہ نقصان اوپر سے نقصان ہے، لیکن اگر اللہ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دے، یہ اندر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. آخر میں رکھ کر دوں، یہ فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں، ایمان کو لوٹنے والے اگر ہاں نہ سنا کریں، سکرین پر ہر ایک کو نہ سنا کریں. بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں. ایمان یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت یاد رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ کبھی کئی مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا دیتے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح موت کے بعد جو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کے وعدے ہیں، وہ بھی ہو بہو پورے ہو کر رہے گا. دیکھو قرآن پاک میں 11ویں پارے کی آیت ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا. اب آپ دیکھ لیں، باہر آپ نکلیں، راستے میں آپ دیکھ لیں، لاہور شہر پر آپ کے علاقوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور سورج چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اللہ اپنی مہربانی بنائے. پھر آپ دیکھیں وہ نظام جس کا بٹن براہ راست اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اس میں کبھی ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے نا. نظام تو رب کا ہے، بندوں کا کیا نظام ہے؟ سوائے اللہ تعالیٰ بندوں کا نظام تو بڑا کمزور نظام ہے. یہ اسمبلی میں بعض اپنے منمانی کے بل بناتے ہیں، چند سال نہیں گزرتے اگلی اسمبلی توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ. اور رب کا نظام سبحان اللہ، اس میں ایک ذرے کی جھول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نظام تو رب کا ہے. الحمدللہ. اب سورج نے آپ دیکھ لیں، سورج کے اب سورج کا بٹن رب کے پاس. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی یہ سورج ہم نے بھائی فاروق صاحب بتلاؤ، یہ زمین سے کتنے لاکھ گنا بڑا ہے؟ بہرحال 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے، 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اور آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کے سامنے سورج ٹکیا نظر آتی ہے. اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کائنات میں سب سے بڑی مخلوق عرش معلیٰ ہے. عرش معلیٰ کائنات میں کہتے ہیں کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان مل کر عرش معلیٰ کے سامنے ایسے ہیں جیسے زمین کے اوپر کوئی ٹکیا رکھی ہوئی ہو. زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، ایسے ہے بالکل یار. اور اللہ تعالیٰ یہ قدرت کتنی بڑی ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ فرمائے لگے اللہ تعالیٰ یہ قدرت کتنی بڑی، فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش معلیٰ کا پیدا کرنا اور نمک کی ڈڑی کا پیدا کرنا برابر ہے. ان کے لیے کیا رہا قدرت رب کی الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں زندگی دی ہے، زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی دیا ہے، طریقہ بھی دیا ہے. خالی نہیں بھیجا. اللہ ایک سانس میں رہنا.
اللہ جہاں عبادات میں رہنمائی ہے، عقائد میں رہنمائی ہے، معاملات میں بھی رہنمائی ہے اللہ کہ تم نے کاروبار کیسے کرنا ہے اللہ اللہ تعالیٰ سودی لین دین سے بچا کریں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ یہ باہر کے بینکوں سے قرض سود پر قرض لیتے ہیں، سود پر قرض لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سود تو اعلان جنگ ہے بچا کریں۔ کسی سے کوئی بھائی سے غلطی ہو گئی ہو یا اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے اور آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے ہر شاہ کیوں ہو تو سارے فرمائے لگے بس اللہ، بلکہ میں اپنے حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوا نام لے کر مخاطب کیا، فرمائے لگے حسن دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سے فرمان پورے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو آ جاتے ہیں گھروں میں، حالات بھی آ جاتے ہیں، بس رب کا در نہیں چھوڑنا، جھولی پھیلائے رکھنی ہے، کبھی کوئی قرضہ بھی لینا پڑے لیکن دل میں پوری فکر ہو اس کے ادا کرنے کی۔ میں نے کیا نا ہمارے باپ بزرگ ان کے اوپر قرضہ تھا، انہوں نے اپنے ناشے چھوڑ دیے، اپنے اور جو تھوڑے بہت زیادہ خرچ تھے وہ کم کر دیا تاکہ اگلے کی ادائیگی ہو سکے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں۔ یہ گھر نہیں راہ گزر ہے، لاہور گھر نہیں راہ گزر ہے یہ میانی قبرستان قریب سے آپ گزر کر آتے ہیں، کتنے ہمارے بزرگ بھائی یہیں رہ رہے تھے اور آج اللہ میاں کے پاس پہنچ چکے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائیں۔ پھر قبر پر لکھا ہوتا نا آخری آرام گاہ نہیں، آخری آرام گاہ نہیں، یہ تو انتظار گاہ ہے، انتظار گاہ ہے اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں سے الحمدللہ اندازہ ہو جاتا ہے اگلے سفر کا، یا الحمدللہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عام طور پر قبر کے حالات اللہ مخفی رکھتے ہیں، کبھی کبھی اللہ پردے اٹھا بھی دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ موسی رحمۃ اللہ علیہ بیضاوی شریف کی شرح میں اپنے حالات لکھے، اور میں نے اپنے والد کی قبر سے بچپن میں کئی مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کی آواز سنی، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ قبر کا معاملہ بنا سب نے پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رمضان کا مہینہ یہ بھی ہے، یہ رمضان کا مہینہ یہ بھی یا مشق کا مہینہ ہے، اس میں اللہ پاک کی ذات اپنی ذات کے یاد دہانی کی مشق کرواتے ہیں اللہ۔ آپ دیکھیں کتنے موقع ہوتے ہیں جہاں کوئی اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن پھر بھی ہم کھانے پینے سے بچتے ہیں، صرف رب کی ذات کو حاضر ناظر سمجھ کے بچتے ہیں اسی میں پھر ہے یہ اسی دھیان کو ہر جگہ پختہ رکھنا اللہ، اپنی دکان میں بھی رکھنا ہے، دفتر میں بھی رکھنا ہے اللہ، کہ ہمیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں اللہ، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ جب ان کے دیکھنے کا استحضار ہوگا اور ان کی رضا میں جب جو بھی روزی کا وسیلہ ہوگا، بہانے ہوں گے، ہم اپنے خیر کے کام کریں گے، یہ سب جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے، آمین آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔